السلام علیکم، ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی۔ آج ہم نے ایک شخص کے بارے میں کہانی کا ذکر کرنا ہے، اور یہ شخص کسی ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ معاشرے کے اندر ایک تو آگاہی کی کمی ہوتی ہے، ایجوکیشن کی کمی ہوتی ہے اور شعور کی کمی ہوتی ہے، اور یہ ایک ریولوشن کی کوشش کرتا ہے، چینج کرتا ہے اپنے معاشرے میں تھرو ایجوکیشن۔ تو اس ایک انڈیویجول کی پارٹیسپیشن کیسے ہو سکتی ہے، اس سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے معاشرے کے اندر اپنے ارد گرد جو بھی ایشوز ہوں اس کے لیے ہم صرف اور صرف آواز نہ اٹھائیں، بلکہ ایک ذہانت کے ساتھ اپنی اسٹریٹجی پلان کریں اور اس پلان کے مطابق دوسروں کو بھی انوالو کریں، دوسروں کو بھی انگیج کریں، اور کام ایسا کریں جس سے صرف اپنی ذات فوکس نہ ہو، بلکہ معاشرے کے اندر دوسرے لوگ بھی اس کوشش کے نتیجے میں اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا ہے تو اس سے فائدہ دوسروں کو پہنچے، تو آپ کا نام بھی اسی سے روشن ہوتا ہے، اور اپنی ذات سے نکل کر انسان کو سوچنا چاہیے۔ یہ ایک کہانی ہے دا ویژنری ایکٹیوسٹ، یعنی کہ ایک دور رس سرگرم رکن کی بات ہوتی ہے۔ تو آج کے اس سٹوری میں ہم نے دو ورڈز سیکھنے ہیں، ایک ہے ایکٹیویزم، جس کا مطلب ہوتا ہے سرگرم ہونا، ایکٹیو ہونا، کوئی کام بڑھ چڑھ کر کرنا۔ ایکیومین کا مطلب ہے ذہانت کے ساتھ، یعنی کہ جو کام کیا جائے اس کے اندر ذہن کافی ہو، اس کی کیلکولیشن ہو، کہ آپ نے اسٹیمیٹڈ چیزوں کو لے کے چلنا ہو، نہ کہ صرف اور صرف آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے، بلکہ ایکٹیویزم اگر ساتھ ایکیومین بھی ہو، ایکیومینشپ بھی پرسن کی ہو، تو سکسیس آسانی سے اچیو ہو جاتی ہے۔ دو یہ ورڈز ہیں، ایکٹیویزم اینڈ ایکیومین۔ ایکٹیویزم سرگرم ہونا اور ایکیومین ذہین ہونا۔ ونس اپان اے ٹائم ان اے بسلنگ سٹی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گنجان شہر میں جہاں پہ بہت شور و غل تھا۔ بسلنگ کا مطلب ہوتا ہے جو ٹھیک آباد ہو، جہاں پہ شور ہو۔ اے مین نیمڈ سمیر لیوڈ، ایک شخص، ایک آدمی جس کا نام سمیر تھا، وہ رہتا تھا۔ ہی پوزیسڈ اے یونیک بلینڈ آف ایکٹیویزم اینڈ ایکیومین، اور اس کے پاس جو صلاحیتیں تھیں ان میں ایک یونیک کا مطلب ایک بالکل الگ تھلگ بلینڈ تھا، یعنی کہ دونوں جس کے اندر موجود تھی۔ کیا کیا چیزیں؟ ایک تو اس کے اندر سرگرمی کرنے کی، ایکٹیویٹی کرنے کی جرت تھی، دوسرا ایکیومینشپ تھی، اس کے اندر ذہانت بھی تھی، یعنی کہ وہ ذہین و فطین تھا۔ سمیر واز ناٹ جسٹ این آرڈینری انڈیویجول، یہ صرف ایک عام آدمی نہیں تھا۔ سمیر جو ہے وہ ایک عام انڈیویجول، یعنی کہ ایک عام شخص نہیں تھا۔ ہی واز ویژنری ایکٹیوسٹ، اور یہ دور رس ایک سرگرم رکن تھا، یعنی کہ ایک ویژن رکھنے والا تھا جو فیوچر میں کچھ کر کے دکھانے والا ہو، لیکن اس کر کے جو دکھانا چاہتا ہے اس کو پلان کرنے کی صلاحیت اس کے پاس تھی۔ ہز مشن واز ٹو برنگ اباؤٹ پازیٹیو چینج ان دا ورلڈ، اور اس کا مین مقصد کیا تھا کہ وہ دنیا میں ایک مثبت چینج لے کے آئے گا۔ اینڈ ہی ہیڈ دا وزڈم اینڈ انسائٹ ٹو ڈو سو، اور اس کے پاس یہ ذہانت بھی تھی، عقل بھی تھی، اور انسائٹ یعنی کہ اس کے اندر اپنی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی تھی۔ تو ہی ہیڈ دا وزڈم اینڈ انسائٹ ٹو ڈو سو، وہ ایسا کرنے کی عقل اور فطانت رکھتا تھا۔ سمیر واز ناٹ کانٹینٹ ود میئرلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ایشو ہی کیئرڈ اباؤٹ، وہ جس مسئلے کو دیکھتا وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے بارے میں بات کر لینا کافی ہے۔ ہی ٹک ایکشن، وہ اس کے خلاف سرگرم ہو جاتا تھا اور کام کرتا تھا۔ ہی آرگنائزڈ ریلیز، اس نے اجتماع اکٹھے کیے۔ لابیڈ، دوسروں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ فار پالیسی چینج، کہ ملک کی پالیسی یا دنیا کی پالیسی چینج ہونی چاہیے۔ اینڈ ٹائر لیسلی ورک ٹورڈ ہز کازز، اور پھر اس نے انتھک اپنے ان مسائل کی طرف جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا، جو کاز تھا، جو مشن تھا۔ ہز ایکٹیویزم واز ڈرائیون بائی اے ڈیپ سینس آف کمپیشن
for the less fortunate and burning desire to make the world a better place. سو جو اس کی ایکٹیویٹی تھی یا اس کا ایکٹیویزم کا جو طریقہ کار تھا، سرگرم ہونے کی جو ڈرائیو تھی، اس کے اندر کیا تھا؟ ڈیپ سینس آف کمپیشن، ایک بہت گہری ہمدردی تھی فار دا لیس فارچونیٹ، ان لوگوں کے لیے جو دنیا کی نعمتوں سے بہت پیچھے تھے یا دنیا کی سہولیات سے کافی پیچھے تھے، اینڈ برننگ ڈیزائر، اور اس کے اندر یہ بہت بڑی خواہش تھی ٹو میک دا ورلڈ بیٹر پلیس، کہ دنیا کو ایک ایسی جگہ بنایا جائے جہاں پہ غربا کو بھی فائدہ پہنچے اور ان کے مسائل بھی حل ہوں. بٹ سمیرز ایکٹیویزم واز ناٹ بلائنڈ، لیکن سمیر کی جو یہ سرگرمی تھی یا سرگرم ہونے کا ایک انداز تھا، یہ ایک اندھا نہیں تھا کہ بس سوچا ہے، دیکھا ہے لوگوں کا حال تو اس کو چینج کرنا ہے تو بس ایک ڈیزائر رکھے، ایسا نہیں تھا. ہی کمبائنڈ ہز پیشن، اس نے اپنے اس جذبے اینڈ ایکومن اور اپنی ذہانت کو ملا کر انشورنگ دیٹ ایوری اسٹیپ ہی ٹوک واز اسٹریٹجک، کہ وہ ہر قدم جو بھی وہ اٹھائے گا ایک دور رس اثر رکھنے والا ہو، اینڈ ویل انفارمڈ، اور اس کو بڑا سوچ سمجھ کر چلتا تھا. ہی نیو، اس کو معلوم تھا، دیٹ ٹو کریٹ لاسٹنگ چینج، کہ ایک دیر پا چینج کرنے کے لیے یا ایک دیر پا تبدیلی لانے کے لیے ہی نیڈیڈ ٹو بی شریوڈ اینڈ ریسورسفل، کہ اس کو اپنے اس طرح کے جو کام کرنا ہے اس کے لیے ریسورسز کی بھی ضرورت ہے اور اپنی عقل و فطانت کی بھی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. سمیر واز اے ماسٹر ایٹ فائنڈنگ انوویٹیو سولوشنز ٹو کمپلیکس پرابلمس. تو سمیر کے اندر یہ بھی صلاحیت تھی کہ وہ انتہائی پیچیدہ مسائل کا ایک نئے جدید طریقے سے یا جدت کے ساتھ اس کا آسان حل نکال سکتا تھا. سمیر ریچڈ آؤٹ ٹو لوکل بزنسز، سمیر نے یہ کام کرنے کے لیے جو تاجر تھے، قریب شاپ کیپر تھے، دکاندار تھے، جو بھی کام کرنے والے تھے، بزنس کرنے والے تھے، آرگنائزڈ فنڈ ریزنگ ایونٹس، پھر اس نے چندہ جمع کرنے کے لیے کچھ اجتماع کیے، اینڈ گرنرڈ سپورٹ فرام دا کمیونٹی، اور پھر اس نے گرنرڈ یعنی کہ اس کو ایکٹیویٹ کیا، اپنے معاشرے کی سپورٹ کو بھی ساتھ میں ملا لیا. ہز ایکٹیویزم انسپائرڈ ادرس، اس کی اس جو ایکٹیویٹی کرنے کا یا ایک گرم جوشی کا جو ایک جذبہ تھا، اس نے دوسروں کو بھی قائل کر لیا اور ان کو بھی اس چیز پر قائل کیا کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں ہز کاز، جو وہ مشن لے کے چلا ہے. ودن اے فیو منتھ، کچھ ہی مہینوں میں، دا اسکول ہیڈ ناٹ اونلی اینف ریسورسز ٹو اسٹے اوپن، وہ اس قابل ہو گیا کہ جو کئی ساری جگہوں پر کئی سارے اسکول اس نے کھول دیے، بٹ آلسو برائٹر فیوچر اہیڈ، لیکن جو اس میں جانے والے جو معاشرے کے لوگ تھے، جو بچے تھے یا جو دوسرے بھی تھے جو ایجوکیشن جن کو دینا مقصد تھا، ان کا بھی ایک روشن مستقبل نظر آنے لگا جو اس کی یہ ڈرائیو تھی اس کے ذریعے سے. سو دا اسٹوری آف سمیر دا ویژنری ایکٹیوسٹ سپریڈ فار اینڈ وائڈ. سو یہ جو اس کی کوشش تھی، جو فنڈ وغیرہ ریز کر کے اس نے اسکول وغیرہ اوپن کیے اور پازیٹیو چینج لانے کے لیے جو اس نے اقدامات کیے، یہ کہانی دور دور تک پہنچ گئی. ہی بیکیم اے سمبل آف واٹ ون پرسن کوڈ اچیو، اور یہ ایک اس چیز کا ایک نشان بن گیا کہ کس طرح سے ایک آدمی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے ود اے کمبینیشن، وہ کوڈ اچیو ود اے کمبینیشن آف پیشن اینڈ انٹیلیجنس. اگر اس کے پاس جذبہ ہو، ذہانت ہو، تو ایک شخص بھی بہت کچھ کر سکتا ہے. سمیرز لیجیسی لیوڈ آن، سمیر کا یہ جو گزر وقت ہے اس نے ایک یادیں چھوڑ دیں، انسپائرنگ جنریشنز آف ایکٹیوسٹ ٹو کم. اور جو یہ یاد تھی یا اس کا ایک یہ دور تھا، اس نے آنے والے بہت سارے ایکٹیوسٹ یا گرم جوش لوگ جو تھے، کوشش کرنے والے لوگ تھے،
آنے والی نسلوں میں سے ان کے لیے بھی ایک انسپائرنگ لیسن چھوڑ گیا، یا ان کے لیے بھی ایک ایسی چیز چھوڑ گیا جس سے دوسرے دیکھ کے یہ خواہش کرتے تھے کہ ہم بھی ایسا کر سکیں۔ سو یہ جو دو ہمارے ورڈز ہیں ایکٹیویزم اور ایکیومن، اب اس کے پہلے دیکھ لیتے ہیں سینونیمز۔ ایکٹیویزم کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو رہنا، تو اسی سے نکلے ہیں ایڈووکیسی، کمپیننگ، کروسیڈنگ، یہ سارے کے سارے گرم جوشی میں آتے ہیں۔ ایکیومن کا مطلب ہوتا ہے ذہین، جو سوچ سمجھ سے کرنے والا ہو، عقل مند ہو، تو انسائٹ یعنی کہ جو اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھ کے چلنے والا ہو، ایکسپرٹیز جس کو کسی چیز پر عبور حاصل ہو، شریوڈنیس یہ بھی ایکسپرٹیز میں ہی آتا ہے کہ ایک منجا ہوا شخص جس کے اندر قابلیت بہت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ اب ان کے اینٹونیمز دیکھیں تو ایکٹیویزم کا ایکٹیو کا مطلب ہوتا ہے تیز چلاک کام کرنے والا، جبکہ جو سست اور لیزی ہوتا ہے اس کو اپیتھی۔ اسی طرح سے ایکٹیو کا پیسو اینٹونیم ہوتا ہے، اسی طرح سے انڈیفرنس جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بالکل اپنی زندگی سکون سے گزارتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایکیومن کے اینٹونیم ہے اگنورینس، جو جاہل ہو، ان ایپٹیچیوڈ جس کی ذہانت نہ ہو، فولی جو بے وقوف ہو۔ تو یہ ان کے تھے سینونیمز اور اینٹونیمز۔ ہوپس ہو کہ دونوں ورڈز پہ اب آپ کا عبور حاصل ہو چکا ہوگا۔ آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔